وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے رات مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون مکان، رحمت عالم، روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضا بأن نصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج ذی قعدہ کی 29ویں تاریخ ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ بعد مغرب ذو الحجہ کے چاند دیکھنے کی کوشش فرمائے، اور اگر چاند نظر آ جائے تو مطلع فرمائیں تاکہ عید اضحیٰ کی تاریخ کا اعلان کیا جا سکے۔ معزز سامعین، یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا آغاز بھی قربانی سے ہوتا ہے، اور اسلامی سال کا اختتام بھی قربانی پہ ہوتا ہے۔ محرم الحرام سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کی 10ویں تاریخ کو شہزاد گلگل قبا، راکب دوش مصطفیٰ، نور دید فاطمہ زہرا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے میدان کربلا میں جو قربانی پیش فرمائی ہے وہ قیامت تک لیے ایک یادگار ہے، اور سال کے اختتام پر اللہ کے مقدس نبی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے منی میں اپنے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو رضا الہی کی ذبح کرنے کا عزم مصمم کیا۔ یہ اور بات ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اس امتحان میں کامیابی دی، اور بدائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کے جنتی دمبا ان کی جگہ پہ جبریل علیہ السلام لے کر آئے، حضرت اسماعیل کو ہٹایا اور دمبے کو لٹایا۔ اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام
ذبیح اللہ ہوئے۔ چونکہ قربانی کا یہ مقدس مہینہ ہے، اس لیے مسلسل 2 یا 3 جمعہ تک قربانی کے احکام، فضائل و مسائل، قربانی کی تاریخ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ خطبہ مسونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ قربانی کی تاریخ تو بہت پرانی ہے، جب سے انسانیت کا وجود ہے اس وقت سے قربانی کی تاریخ ہے۔ اس سے پہلے تاریخ قربانی کے موقع پر ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ سب سے پہلے رضائے الہی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں صاحبزادے حابیل و قابیل نے بارگاہ الہی میں قربانی پیش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اخلاص للہیت کی وجہ سے حضرت حابیل کی قربانی کو قبول فرمایا، اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جس کے حسد کے بنیاد پر قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا۔ یہ پہلا خون تھا جو اس روئے زمین پر بہایا گیا تھا، وہ بھی ایک عورت کی وجہ سے۔ ایک لمبی تاریخ ہے قربانی کی، اتنا تفصیلی گفتگو کرنے کا وقت نہیں رہتا، اس لیے میں نے صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے اور آپ کا آقا و مولا، امام النبیین، سید المرسلین، محبوب رب العالمین کے جد کریم ہیں، میں نے قربانی کے تعلق سے اسی آیت مقدسہ کو تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ابراہیم علیہ السلام جس شہر میں پیدا ہوئے اس شہر کا نام بابل ہے۔ بابل میں آپ کی ولادت ہوئی، اور اس وقت پورے دنیا پر نمرود ابن کنعان کی حکومت تھی، پوری دنیا پر، جیسے موراپ نمرود اور نمرود کہا کرتے ہیں، عربی میں اس کا نام ہے نمرود ابن کنعان۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے بادشاہوں کی تعداد 4 ہے، جن میں 2 مومن ہیں اور 2 کافر ہیں۔ مومنوں میں سیدنا سلیمان علیہ السلام، جن کی دنیا بھر میں حکومت تھی، نہ صرف انسانوں پر بلکہ حیوانات اور بہائم اور چرند اور پرند، پانی اور ہوا پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ دوسرے حضرت سکندر ذوالقرنین ہیں، جن کا تفصیلی واقعہ سورہ کہف کے اخیر میں پروردگار عالم نے ذکر فرمایا ہے۔ یہ 2 مومن بادشاہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، سلیمان علیہ السلام اور حضرت اسکندر ذوالقرنین۔ 2 کافر شہنشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، ایک ہے نمرود ابن کنعان اور دوسرا ہے بخت نصر۔ نوجوان بچے تاریخ یاد رکھتے ہیں، نمرود ابن کنعان نے بھی پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، کہ بہت بڑا جادوگر بھی تھا۔
1000 سال کی زندگی اس نے پائی تھی، 300 سال تک کبھی اس کے سر میں درد نہیں ہوا۔ غرور میں بولا کہ میں معاذ اللہ خدا ہوں، اگر میں بندہ ہوتا تو عام بندوں کی طرح مجھے بھی بیماری لاحق ہوتی۔ اسی کے زمانے میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام تارخ تھا۔ یہ بھی تاریخ میں نام یاد رکھیے، لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے والد کا نام آذر تھا۔ آذر ان کا باپ نہیں، ان کا چچا تھا۔ چچا کو باپ کہنا یہ عربی میں بھی شائع و ضائع ہے، اور ہمارے ہندوستانی زبان میں بھی باپ کے بڑے بھائی کو بڑا ابا کہا جاتا ہے اور چھوٹے بھائی کو چچا کہا جاتا ہے۔ محترم سامعین، آپ کے والد کا نام تارخ، آپ کی جب ولادت کا وقت آیا تو چونکہ یہ زمانہ جادوگروں کا بھی تھا اور نجومیوں کا بھی تھا، انہوں نے نمرود بن کنعان کو بتایا تھا کہ ایک جلد ہی ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے دین کو بدل کر کے رکھ دے گا۔ کفر و شرک کی مخالفت کرے گا، اللہ کی وحدانیت، قیامت کا درس دے گا۔ یہ نجومیوں نے بھی اس کو بتا دیا تھا۔ اس لیے جب آپ کی والدہ حاملہ ہوئی اور ولادت کا وقت آیا، آپ کے والد محترم نے شہر بابل سے باہر ایک غار کی تعمیر کی تھی تاکہ اسی غار میں صاحبزادے کی ولادت ہو۔ حضرت ابراہیم کی ولادت کا وقت آیا تو آپ کی والدہ محترمہ بابل شہر کے باہر اسی غار میں تشریف لے گئی، اور اسی غار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ فرعون نمرود بن کنعان کے خوف سے حاملہ عورتوں پر اس قدر خوف طاری تھا کہیں اس کو اطلاع نہ ملے اور انہیں پیدا ہونے والے بچے کو قتل نہ کر دے۔ بابل کے باہر اسی غار میں آپ تشریف لے گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، بڑی حسین، بڑے خوبصورت۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر کہ وہ روزانہ اتنا بڑھتے تھے جیسے بچے سال بھر میں بڑھا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اسی غار میں رہتے تھے۔ آپ کی والدہ صبح دوپہر شام جا کر کے دودھ پلا کے واپس چلی جاتی تھی، جب کہ ان کی عمر 12 یا 14 سال ہوئی۔ وہ غار ہی میں اپنے والدہ سے پوچھا، یہ بتائیے میرا رب کون ہے؟ کون ہے میرا پرورش کرنے والا؟ ماں نے یہ سوچا کہ چونکہ رب کے معنی ہوتے پرورش کرنے والا اور میں اس بچے کی پرورش کر رہی ہوں، اس لیے فرمایا تمہارا پرورش کرنے والی میں ہوں، تمہاری ماں۔ ابراہیم نے پھر دوبارہ سوال کیا، اور آپ کا پرورش کرنے والا کون ہے؟ میرے سارے اخراجات برداشت کرتے ہیں تمہارے والد، اس لیے میرے پرورش کرنے والے تمہارے والد ہیں۔ حضرت ابراہیم پھر پرور کا سوال کرتے ہیں، اچھا یہ بتاؤ میرے والد کا رب کون ہے؟ کون ہے پرورش کرنے والا؟ ابراہیم کی والدہ نے ان کو ڈانٹا، کہا خاموش رہو،
جانتی تھی کہ یہ باتیں اگر ایک نمروز کو معلوم ہوئی وہ ان کے جان کے دشمن ہو جائے گا، آپ چپ رہو۔ پھر حضرت ابراہیم کی والدہ نے جا کر اپنے شوہر سے یہ گفتگو بتائی، حضرت طارق سے۔ انہوں نے فرمایا بچے کی نگہداشت کرو، اللہ تعالیٰ اس سے کوئی کام لینے والا ہے۔ جب آپ کی عمر جوانی کی طرف بڑھی تو فرعون نمروز اس کی قوم سال میں ایک دن عید مناتی تھی۔ غیر مسلموں کو دیکھا ہے سال میں خوشی کا دن مناتے ہیں، اور نمروز بن کنعان اور اس کی قوم بھی عید کی خوشی منانے کے لیے شہر سے باہر نکلتے تھے۔ خوب ناچ گانا لہو و لعب جو غیر مسلم کو عبادت کا طریقہ ہے وہ جا کے وہاں میلے میں کیا کرتے تھے، اور وہاں سے آنے کے بعد اپنے مندروں میں جا کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ آپ خود بھی اپنے دور میں دیکھ رہے ہیں، اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، وقت کم رہتا ہے۔ معزز سامعین، جب بابل کے لوگ میلے میں جانے لگے، ابراہیم سے کہا تم بھی چلو نا ہمارے ساتھ۔ قرآن نے فرمایا ہے کہ انہوں نے جواب دیا انی سقیم۔ سقیم کے معنی ہوتے بیمار۔ ان کا مقصد کیا تھا کہ تمہارے کفر و شرک کو دیکھ کر مجھے تکلیف ہے، اور اس کو دیکھ کر میرا دل بیمار ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم کو بھی علم نجوم میں مہارت تامہ حاصل ہوئی، تو تاروں کی چال سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جلد ہی میں بیمار ہونے والا ہوں، اس لیے وہ میلے میں تشریف نہیں لے گئے۔ معزز سامعین، جب سب میلے میں چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا، کلہاڑی سمجھتے ہیں آپ، اور نمروز کے مندروں میں گئے، ایک طرف سے ان کے معبودوں کو توڑنا شروع کیا، سب کو توڑ ڈالا۔ ایک جو سب سے بڑا معبود تھا ان کا، اس کے کندھے پر حضرت ابراہیم نے کلہاڑی رکھ دیا کہ یہ لوگ جب آئیں گے تو اپنے معبودوں کی یہ درگت دیکھیں گے تو مجھے ضرور طلب کریں گے، کیونکہ بت اور کفر و شرک کی خلاف آواز اٹھانے والی جو ذات تھی وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے۔ چنانچہ یہی ہوا، جب نمروزی واپس ہوئے مندر میں پوجا کرنے کے لیے دیکھا سب اندھے منہ پڑے ہوئے ہیں، جو سب سے بڑا بت ہے ان کا اس کے کندھے پر کلہاڑی رکھی ہوئی ہے۔ آپس میں کہنے لگے کہ یہ کام ابراہیم کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارے معبودوں کی برائی کرنے والا یہی نوجوان ہے۔ نمرود بن کنعان نے آپ بلاؤ ابراہیم کو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لگے، اور نمروز کی مجلس میں حاضری کا یہ طریقہ تھا کہ جو بھی جاتا تھا اسے سجدہ کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم تشریف لگے، سجدہ نہیں کیا اسے، تو نمروز غصے میں آیا، اس نے کہا ابراہیم تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، ہماری پیشانی سے اسی کی بارگاہ میں جھکتی ہے، تو بندہ ہے معبود نہیں ہے، اس لیے ہم تیرے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے۔ غصے میں آیا، پوچھتا
کیا تمہارا کوئی پروردگار میرے علاوہ بھی ہے؟ فرمایا ہاں، میرا رب وہ ہے جو یحیی و یمیت، جو زندگی پیدا کرتا ہے، جو موت کا خالق ہے۔ ہمارا پروردگار خالق حیات و موت ہے، اسی نے زندگی کی تخلیق کی ہے، وہی موت کی تخلیق کرتا ہے۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس بے وقوف بادشاہ نے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک قیدی کو قتل کی سزا مل چکی تھی اور دوسرے قیدی کو رہائی کا حکم ہو چکا تھا، لیکن اس شیطان نے جس کو رہائی کا حکم تھا اس کو قتل کرا دیا، اور جس کو قتل کرنے کا حکم تھا اس کو چھوڑ دیا۔ دیکھو میں بھی تو جلاتا اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کے سر میں عقل نہیں ہے، پڑا ہوا تربوز کی طرح اس کا سر ہے۔ آپ نے ایک ایسی واضح دلیل پیش کی، اچھا ان ربی یاتی الشمس بالمشرق فات بہا من المغرب، اگر تمہیں رب ہونے کا دعویٰ ہے، ہمارا پروردگار وہ ہے جو سورج کو پورب سے طلوع کرتا ہے، پچھم سے طلوع کر دو تو۔ قرآن کہتا ہے جب آپ نے یہ واضح اور روشن دلیل اپنے رب کی ربوبیت پہ پیش فرمائی، فَبُہِتَ الَّذِی کفر، وہ نمروز حیرت و استعجاب میں ڈوب گئے۔ جواب تو اس کے پاس کچھ نہیں بن پڑا، لیکن اس نے اپنے حکمرانوں سے مشورہ کیا کہ ابراہیم کو کیا سزا دی جائے۔ اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو قید میں ڈال دیا جائے۔ حضرت ابراہیم گرفتار ہوئے، جیل میں ڈال دیے گئے۔ پھر اس نے اپنے حکمرانوں سے دوبارہ مشورہ کیا کہ تو قید سے نکلنے کے بعد پھر ایک نئے دن کی تبلیغ کرے گا، اس لیے اس کے مذہب سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ترکیب بتاؤ۔ سب نے بے اتفاق کہا آگ میں ابراہیم کو جلا دیا جائے تاکہ ان کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ تاریخ بتاتی ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جلانے کے لیے 30 گز لمبی 20 گز چوڑی پتھروں کا ایک بہت بڑا غار بنایا گیا۔ اس نے بابل کے لوگوں کو حکم دیا کہ تمام لوگ اس میں لکڑیاں لا لا کے جمع کریں، جو بھی خلاف ورزی کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ بت پرست ہی وہ بادشاہ کے حکم پر لکڑیاں لا لا کر کے انہوں نے غار میں جمع کر دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں جب وہ غار لکڑیوں سے بھر گیا، اس نے کہا اب اس میں آگ لگا دو۔ آگ جب اس میں لگائی گئی تو اتنی تیز اس کی لپٹیں نکل رہی تھیں کہ پورا شہر اس آگ کی شدت سے اور سوزش سے پریشان تھا۔ میلوں اس کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزرتا تھا تو جھلس کر اسی آگ میں گر جاتا تھا۔ اب ظاہر ہے اس آگ میں ابراہیم کو ڈالا کیسے جائے، وہاں قریب میں جایا نہیں جا سکتا۔ اور نبیوں اور اللہ کے محبوبوں کا دشمن جسے ابلیس کہا جاتا ہے، بوڑھے نزدیک کی صورت میں عصا لے کے پہنچا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس نے یہ مشورہ دیا کہ منجنیق جس کے ذریعے سے جنگوں میں بڑے بڑے پتھر دشمنوں پھینکے جاتے ہیں اسے تیار کرایا جائے۔
اور اسی پہ بٹھا کر کے منجنیق کے ذریعے ان کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جھولا، بڑی رسی ڈال کر کے جھولا کو جھلایا جائے، پینگ جب تیز ہو جائے تو جھولے کے اوپر سے رسی کاٹ دی جائے، ابراہیم خود ہی جا کر آگ میں گر جائے گی اور جل کے ختم ہو جائے گی۔ یہ اس نے مشورے دی۔ جھولے میں یا منجنیق پر آگ کو بٹھایا گیا آگ میں پھینکنے کے لیے، تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام آگ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حل لک حاجتی یا ابراہیم، اے ابراہیم اگر آپ کو میری کوئی ضرورت ہے آپ بتائیے، میں آپ کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے خلیل سے ان کی نظر صرف اللہ کی ذات کریم پر تھی۔ فرمایا ضرورت تو ہے مگر تم سے نہیں ہے، ضرورت ہے مگر تم سے نہیں ہے۔ تو حضرت جبریل نے کہا اسی سے کہہ دیجیے جس سے آپ کو ضرورت ہے۔ آپ نے ایک عربی جملہ فرمایا، علمہ بحالی حسبہ من سوالی، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کی بارگاہ میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈال دیے گئے آپ آگ میں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے جب انہیں پھینکا گیا، آگ میں گرنے سے پہلے اللہ نے آگ کو مخاطب کر کے کہا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے نبی ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ یہ آیت کریمہ یاد رکھیے، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ مفسرین نے لکھا ہے اگر کہیں آگ لگ جائے، چاہے کھلیان میں آگ ہو چاہے مکان میں آگ ہو، اس آیت کریمہ کو کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھ کر کے آگ میں ڈال دیا جائے، آگ کا بہاؤ رک جائے گا، یعنی آگ جو بڑھتی جا رہی تھی وہ وہیں پر ٹھہر جائے گی۔ جس وقت آگ کو آگ میں ڈالا گیا، نمرود اپنے محل میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ جب وہ آگ میں پہنچے تو آگ کے شعلے ان کے لیے پھول بن گئے۔ فرشتوں کے جلوہ میں پھولوں کے تخت پر آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ فرعون کا دماغ کھٹکا، یہ حیرتناک معجزہ حضرت ابراہیم کا اس نے دیکھا۔ اس کی ایک چھوٹی بیٹی تھی جس کا نام رغفہ تھا، باپ کے بغل میں کھڑی ہو کر وہ بھی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اگر ہدایت جسے اللہ دیتا ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے، جسے گمراہ کر دیتا ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا۔ رغفہ نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اے اللہ کے خلیل، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں چھلانگ لگا کر آپ کے پاس آگ میں چلی آؤں؟ آپ نے فرمایا بیٹی آ جاؤ۔ کلمہ پڑھتے ہوئے فرعون کی محل سے چھلانگ لگاتی ہے وہ۔ علامہ اقبال اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، بے خطر کود پڑا عاشق آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا ہے لبے بام ابھی۔ جب یہ بیٹی رغفہ حضرت ابراہیم کے پاس پہنچی، ان کے ہاتھ پر پھر کلمہ طیبہ پڑھ کے اپنے ایمان کی تجدید کی۔ کئی دنوں تک رغفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رہی، پھر ان سے اجازت لے کر اپنے محل واپس ہوئی۔
اب فرعون نے، رقفہ اس کی بیٹی تھی، اس نے یہ منظر جب دیکھا، اور ظاہر ہے اس کے لیے باعث ذلت و رسوائی تھی، اور اس نے اپنی بیٹی کو بہت پیار سے سمجھانے کی کوشش کی کہ ابراہیم کا دین چھوڑ دو، مگر یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ جب آدمی کے دل میں ایمان کی علامت بیٹھ جاتی ہے تو دنیا کی عظیم سے عظیم مصیبتیں وہ خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے، حضرت بلال کا واقعہ آپ نے پڑھا ہے، حضرت خباب کا واقعہ آپ نے پڑھا، سولی پہ لٹکا دیے گئے، مگر آپ کے ایمان میں بی بی سمیہ کی بوڑھی جان کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے مشرکین مکہ نے، لیکن آپ نے ایمان نہیں چھوڑا۔ تو ایمان کی لذت جب دلوں میں گھل جاتی ہے، پھر اسے دنیا کی کوئی نشہ اتار نہیں سکتا۔ انکار کر دیا انہوں نے، تیرا مذہب باطل ہے، تیرے معبود باطل ہے، میں ابراہیم پر ایمان لا چکے۔ اب اس نے ان کے ساتھ ظلم و ستم کرنا شروع کیا۔ معزز سامعین، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، واقعہ یہاں تک یاد رکھیے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اس کے بعد خطاب ہوگا۔ اتنا آپ محفوظ رکھیں کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب آگ سے نکلے، آپ نے یہ محسوس کیا کہ بابل ہمارے تبلیغ کے لیے کسی طرح مناسب جگہ نہیں ہے۔ آپ نے وہاں ہجرت فرمائی، براہ مصر آپ بیت المقدس کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ حضرت سارہ، آپ کے چچے زاد بھائی حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ جب نمرود نے رقبہ پر زیادتیاں شروع کر دی، شہزادی تھی، ہاتھ و پاؤں کو باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا کرتا تھا، تب انہوں نے دعا مانگی، اللہ اپنے محبوب ابراہیم خلیل اللہ کے پاس ہم کو بھی پہنچا دے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت سارہ کے ساتھ بیت المقدس پہنچے تو جناب جبریل نے حضرت رقبہ کو اپنے پروں پہ بٹھایا اور اللہ کے مقدس پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس پہنچا دیا۔ مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم کے جب ایک صاحبزادے مدین پیدا ہوئے جو اسماعیل و اسحاق کے علاوہ تھے، تو حضرت ابراہیم نے رقبہ کی شادی اپنے صاحبزادے مدین سے کر دی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ رقبہ کے بطن سے نسلاً بعد نسل 30 انبیاء کرام پیدا ہوئے، اور اب جسے چاہے ایسے نواز دے۔ جن حضرات کے سنت باقی ادا فرمائے۔